اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم صدق الله مولانا العظيم. اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ واقعہ کی 7ویں نمبر کی آیت وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آپ سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگوں کو اللہ قبروں سے اٹھائیں گے سب کو 3 جماعتوں میں تقسیم فرمائیں گے. اللہ کے سیدھے جانب جو کھڑے رہیں گے وہ اصحاب المیمنہ، یہ جنتی لوگ. اللہ کے بائیں جانب جو کھڑے رہیں گے اصحاب المشأمہ، یہ جہنمی لوگ. اور اللہ کے سامنے جو کھڑے رہیں گے والسابقون السابقون، یہ طائفہ سابقین یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت ہوگی. ان منازل کو طے کرنے سے پہلے سب سے پہلے منزل آتی ہے انسان کی موت. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو اپنے حبیب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور یہ بڑی خطرناک گھاٹی ہے، بڑی خطرناک منزل ہے، دردناک منزل ہے جس سے انسان غافل ہے. اگر اس سرزمین پر کسی کو جینے کا حق تھا اور ہمیشہ ہمیشہ جینے کا حق تھا تو ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، خلفائے راشدین تھے. لیکن جب آپ کا بھی وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر بلا لیا. تو بہرحال انسان کے سامنے یہ منزلیں ہیں، اور کوئی گھر ایسا باقی نہیں ہے کہ جس گھر میں سے انسان نہ گیا ہو. لیکن اس کے باوجود بھی غفلت کا پردہ ہمارے آنکھوں پر اتنا پڑا ہوا ہے، ہمارے دلوں پر اتنا پڑا ہوا ہے. ہم نے ہمارے ہاتھوں سے غسل دیا ہے، کفن پہنایا ہے، نماز جنازہ پڑھی ہے، قبرستان میں دفن کرایا ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک اپنی تیاری کے معاملے میں انسان نے کبھی نہیں سوچا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں سونا ہے. اگر انسان کو یہ فکر لاحق ہو جائے، ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مردے کا بس چلے نا، جب روح نکل رہی ہے اس وقت میں انسان کا بس چلے تو وہ چھری لے کر اپنا گلا کاٹنے لگ جائے. یہ بڑی خطرناک گھاٹی ہے. اللہ پاک اس سکرات کے عالم سے اور نزا کے عالم سے ہماری اور کل امت کی حفاظت فرمائے. اس وقت میں ہم لوگ سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہمیں جب یہ نشانی پتہ چل جائے کہ بھئی انسان کا آخری وقت چل رہا ہے،
تو کچھ نشانیاں ہیں جو آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اور یہ نیک اور کلمے کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ جانے کی نشانی ہے کہ انسان کو دیکھو اس کے چہرے پر اگر 3 نشانی ظاہر ہو رہی ہے تو وہ ایمان بچا کر لے جا رہا ہے۔ سب سے پہلی نشانی، اس کے پیشانی کے اوپر پسینہ نکلے گا۔ دوسرے نمبر پر اس کی ناک کا جو بانسا ہے وہ ٹیڑھا ہو جائے گا، اور تیسرے نمبر پر اس کا چہرہ زردی مائل یعنی ہلدی کے جیسا ہلکا سا کلر ہوگا۔ اگر یہ تینوں نشانیاں اس کے چہرے پر ظاہر ہو گئی تو سمجھ جاؤ کہ اپنے ایمان کو بچا کر دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ پاک ایسی موت ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فرماتی ہیں ہم نے تین نشانیاں آقا کے چہرے پر آپ کی روح نکلنے سے پہلے ہم نے دیکھی ہیں۔ جب یہ نشانی ظاہر ہو یا یہ نشانی ظاہر نہ ہو تو ایک نشانی اور ہے کہ فرشتہ جب روح نکالنے والا آتا ہے کچھ دیر پہلے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی شہرت کو چھو لیتا ہے، تو اس انسان کی آنکھیں آسمان کی طرف اور چھت کی طرف دیکھتی ہیں، وہ ٹکٹکی نظر سے دیکھتا ہے۔ ادھر سے ماں آ کر کھڑی ہے کہ بیٹا میں تیری ماں ہوں، بیوی آ کر کہتی ہے میں آپ کی بیوی ہوں، بچے آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بچے ہیں، لیکن اس کا دھیان صرف ایک طرف ہے، اس لیے کہ اس فرشتے کے شہرت کو چھونے کا اثر یہ ہوا کہ جو چیزیں حاضر تھی وہ غائب ہو گئی اور جو غائب تھی وہ حاضر ہو گئی۔ یعنی فرشتے نظر نہیں آتے تھے، اب فرشتے نظر آنے لگ گئے، عذاب قبر نظر نہیں آتا تھا وہ نظر آنے لگ گیا، جنت اور جہنم نظر نہیں آتی وہ نظر آنے لگ گئے، اور جو حاضر تھے وہ غائب ہو گئے۔ اب بیوی ہے نظر نہیں آتی، ماں ہے نظر نہیں آتی، بچے ہے نظر نہیں آتے، بھلے اس کے کان کے اندر وہ کہتے رہے لیکن وہ کسی کی بات سنتا نہیں ہے، اس لیے کہ اب اس کا منظر بدل گیا ہے، سب معاملہ تبدیل ہو گیا۔ اس وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں حکم دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کلمہ تلقین کرو۔ تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھو اور بیٹھ کر قرآن پڑھو اور کلمہ اتنی آواز سے پڑھو کہ اس کے کان میں آواز جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ اس کو زبردستی مت کرو کہ کلمہ پڑھ، کیونکہ وہ جو منظر میں ہے نا، ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ جو جس گھاٹی سے گزر رہا ہے نا وہ بڑی خطرناک گھاٹی ہے۔ شیطان اپنے دودھ کا گلاس لے کر کھڑا ہے، فرشتہ پانی کا گلاس لے کر کھڑا ہے، تموتون کما تعیشون، موت ایسے آئے گی جیسے تم نے زندگی گزاری ہے۔ اگر اس نے نماز پڑھی ہے، تراویح پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، تہجد پڑھی ہے، اللہ کی فرما برداری کی ہے، تو فرشتے کا گلاس آگے ہوگا۔ اور اس وقت میں اتنی پیاس کی شدت ہے کہ اگر سمندر پلاؤ تو پیاس بجھنے والی نہیں ہے، اور اگر اس نے شراب پی ہے، زنا کیا ہے، نمازوں سے بغاوتیں کی ہیں، رمضان کا احترام نہیں کیا، قرآن کو کبھی زندگی میں کھول کر نہیں دیکھا ہے، اذانوں کی آوازیں سن کر مسجدوں سے دور دور بھاگا ہے، تو شیطان کا گلاس حاضر ہے سامنے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس وقت میں شیطان آگے آگے دوڑے گا، کیونکہ سارے زندگی کا خلاصہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ بے ایمان بن کر دنیا سے جائے، اس کا ایمان لوٹ لو، موقع اچھا ہے، یہ موقع آخری موقع ہے زندگی کا، اس لیے شیطان پوری کوشش کرتا ہے، لیکن آپ کی عبادت آپ کو اس وقت کام آ جائے گی، اللہ کا فضل و کرم شامل حال رہے گا، تو فرشتہ اس کو دھکا دے گا اور فرشتہ آگے بڑھے گا اور فرشتے کے ہاتھ کا پانی کا گلاس آپ پی لیں گے، یوں سمجھو کہ آپ نے کامیابی حاصل کر لی اور آپ کی پہلی منزل آسان ہو گئی۔ اب پہلی منزل آسان ہے تو آگے کی ساری منزلیں اس کی آسان ہوتی جائیں گی۔ بہرحال ایک عجیب منظر ہے، اس وقت میں انسان ادھر بھاگ ادھر بھاگ، اس ڈاکٹر کو بلاؤ، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، اس میں سارے مسئلے ہمارے ٹیڑھے ہوتے ہیں، اس لیے اس وقت میں کوئی سمجھدار آدمی کو بلایا جائے، عمر رسید آدمی ہو، تجربے کار ہو، اس کو دکھایا جائے اور بیٹھ کر وہاں پر قرآن کی تلاوت کی جائے، کلمہ تلقین کر لیا جائے۔ موت برحق ہے، وہ تو سب کو آنی ہے، کون بچا ہے دنیا میں کہ ہم بچیں گے؟ ایک چیز ہے، ہم سب کو آقا انعامدار محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا ہتھیار دیا ہے، لیکن مسلمان نے وہ ہتھیار کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ ہتھیار ایسا ہے کہ ہر جگہ کام آئے گا، اللہ کو منوانے میں بھی کام آئے گا۔ دنیا والے تو مان ہی جائیں گے، لیکن اللہ اگر مان جائے گا تو سب مان جائیں گے، اللہ اگر نہیں مانے گا تو کوئی نہیں مانے گا۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا ایسا ہتھیار ہے کہ وہ تقدیر کے فیصلے کو ٹال سکتا ہے۔ جو اللہ نے مقدر میں فیصلہ لکھا ہے کہ اس بندے کی روح اس وقت میں نکالنی ہے، ایک سیکنڈ بھی ادھر سے ادھر ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے نبی تھے، ہواؤں پر حکومت، زمین پر حکومت، پرندوں پر حکومت، جناتوں پر حکومت، سارے کے سارے حشرات الارض، جتنے کیڑے مکوڑے جانور ہیں سب پر حکومت تھی۔ بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، اچانک فرشتہ آیا اور وہ نکالنے والا، چلو اللہ کا بلاوا آ گیا، کہا بھائی بیت المقدس کی تعمیر چل رہی ہے، اگر میں یہاں سے ہٹوں گا، اور تعمیر جناتوں سے ہو رہی تھی، کوئی انسان نہیں کر رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی لے کر کھڑے تھے اور جنات دوڑ دوڑ کر آ رہے تھے، سامان لاتے تھے، تعمیر کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی ہے۔ تو فرشتہ آیا، کہا اللہ نے بلا لیا ہے۔ تو اللہ نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ اتنی تعمیر تو مکمل ہونے دے، نیک کام تو ہے نا، اور نبی ہیں، کوئی گناہ تو کرنے والے نہیں کہ جئیں گے تو اور گناہ کریں گے۔ کہا نہیں، تمہارا وقت ہو چکا ہے، ہاں یہ تمہاری نیت ہے کہ تعمیر آپ کے ذریعے سے مکمل ہو جائے، ہم وہ کام پورا کر لیں گے۔ وہ کیسے کریں گے؟ آپ لاٹھی لے کر کھڑے رہو، آپ کھڑے رہیں گے، یہ ہماری مرضی کی بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی لے کر اس طرح سر رکھ کر کھڑے رہے۔ جنات سوچ رہے ہیں کہ لاٹھی لے کر کھڑے ہیں نا، تعمیر کرو، کام کرو۔ جیسے آخری اینٹ بیت المقدس کی رچی، ادھر سے دیمک نے لکڑی کے اندر جا کر سوراخ کیا اور کھاتی گئی کھاتی گئی کھاتی گئی، ادھر آخری اینٹ لگ گئی اور ادھر لکڑی گر گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ اس دن جناتوں کو پتہ چلا کہ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو بھائی نبی ہیں اور نیک کام ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے مہلت اور موقع نہیں دیا ہے۔ وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک بڑا کروڑوں پتی آدمی تھا، اپنے بیٹے کا نکاح طے کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر دعوت دی کہ میرے بیٹے کے نکاح میں آپ کو آنا ہے اور کل میرے بیٹے کا نکاح ہے۔ آپ نے دعوت بھی قبول کر لی، اب جانے کے لیے تیار ہو گئے، آپ کا تخت تیار ہو گیا، آپ تخت پر بیٹھتے تھے، ہوا کو حکم دیتے، ہوا تخت فوراً پہنچا دیتا تھا، آپ کو کوئی دیر نہیں لگتی تھی پہنچ۔ اب اس نے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑے شاہی کھانے تیار کیے تھے، کیونکہ حضرت سلیمان بن داؤد ہے نا، دنیا کے بادشاہ ہیں، بڑے عزیز۔ تو اس نے شاہی کھانے تیار کیے تھے، آپ کے لیے مسند الگ سے بنائی تھی۔ تو سب کو پتہ بھی چلا کہ حضرت سلیمان خود نکاح میں آنے والے ہیں، تو اچھے بڑے انتظامات کیے تھے، اور دیندار آدمی تھا، کروڑوں پتی تھا لیکن دیندار بھی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نکلنے کے لیے تیار ہو گئے، فرشتہ آ کر کھڑا ہو گیا، کہا کہ مت جائیے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جب اس کا نکاح کا وقت ہے نا، اس سے 5 منٹ پہلے مجھے اللہ کا حکم ہو چکا ہے، اس کی روح نکالنی ہے۔ یا اللہ، خوشی کی جگہ پر ماتم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دنگ رہ گئے کہ اللہ یہ کیا ہے، چل تیری مرضی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں گئے۔ دوسرے دن اس کا باپ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آیا، کہا آپ میرے بچے کے نکاح میں نہیں آئے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نکاح ہو گیا؟ کہاں ہو گیا، بچہ تو الحمدللہ خیریت سے ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سر پر ہاتھ رکھا کہ اللہ یہ کیا ہوا، فرشتہ کوئی غلط تو بولنے والا نہیں ہے نا۔ تو پھر آپ نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کا بات دراصل یہ ہے، ہم نے اس کا وقت متعین کیا تھا، لیکن نکاح سے 1 گھنٹہ پہلے ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر اس لڑکے کے باپ سے یہ کہا کہ بیٹا 3 دن 3 رات سے بھوکی ہوں، مجھے کسی نے کھانا نہیں کھلایا، اور میں نے سنا ہے کہ تیرے بیٹے کی شادی ہے، تو مجھے تھوڑا کھانا کھلا دے، میں دعا دے دوں گی۔ کہا اس بیٹے کے باپ نے اس بوڑھی عورت کو اطمینان سے، عزت سے، احترام سے بٹھایا اور وہ کھانا کھلایا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اس نے کھانا بنوایا تھا، شاہی کھانا بنایا، بٹھا کر کھلایا، پیٹ بھر کر عزت کے ساتھ کھلایا، اور اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اللہ اس کے بیٹے کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ اس بوڑھی کی دعا کو اللہ نے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ کہا کہ میں نے اس کی زندگی کو اور بڑھا دیا اس بوڑھی کی دعا کی وجہ سے، ورنہ ہمارا وقت تو متعین تھا۔
جس وقت میں، تو کبھی کبھی نیک کام بھی ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے موت کے وقت میں کام آ جاتے ہیں. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور کئی اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اگر موت سے پہلے تمہیں پتہ چلانا ہے کہ میری موت کب واقع ہونے والی ہے تو کچھ نہ کچھ اشارہ انسان کو ضرور مل جاتا ہے، یا تو خواب کے ذریعے سے ملے گا یا کسی اور ذریعے سے ملے گا کہ انسان کو کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھنے کی تو توفیق ہو جائے. اگر اتنا تو بہانہ ہو جائے گا کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے گا اور اللہ کو کہے گا کہ اللہ بس میں توبہ کر کے آیا ہوں اور معافی مانگ کر آیا ہوں. کہا ایک عمل یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 25 مرتبہ اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت، چھوٹی سی دعا ہے، اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت. بعد میں امام صاحب سے لکھوا لینا اگر یاد نہ رہے تو. فجر کی نماز کے بعد 25 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 25 مرتبہ. جو بندہ اس دعا کو پڑھے گا اس کی موت اللہ آسان فرما دے گا. ایک عمل. دوسرا، یوم عاشورہ جو محرم کی 10 تاریخ ہے، 9، 10 یا 10، 11، 10 کا روزہ تو یقیناً آپ کو رکھنا ہی ہے کیونکہ عاشورہ اسی کو کہا جاتا ہے 10ویں روزے. یا تو 9 اور 10 کا رکھو یا 10، 11 کا رکھو. یہ 2 روزے جو بندہ زندگی میں پابندی سے رکھتا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کو موت سے پہلے اشارہ مل جاتا ہے کہ تیری موت کب واقع ہونے والی ہے. اس کو کچھ نہ کچھ اشارہ مل جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنی تیاری پہ لگ جاتا ہے. تو بہرحال موت برحق ہے، کفن میں شک ہے. ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں کفن ملے گا نہیں ملے گا، ہماری نماز جنازہ ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمیں قبر کی مٹی ملے گی یا نہیں ملے گی، کوئی ہمیں دفن کر پائے گا یا نہ کر پائے گا. یہ سارے مناظر آگے کے ہیں، لیکن موت بڑی خطرناک گھاٹی ہے، اسی کو نہیں چھوڑا ہے. اگر بہادروں کو چھوڑنا ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر کو چھوڑ دیتی. لیکن حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت جس کو سب کو فخر تھا کہ یہ مکہ کا بہادر نہیں بلکہ پورے عرب کا سب سے بڑا بہادر ہے، لیکن جب موت آ گئی، جس کے بارے میں قرآن کی آیتیں اتری کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمین پر مشورہ دیتے تھے، حضرت عمر فرش پر مشورہ دیتے تھے، اللہ پاک عرش پر اس کو قبول کر لیتے. ایک دن کعبۃ اللہ سے باہر نکل رہے تھے، آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک کہہ دیا، اللہ کے رسول میرے دل میں ایک خواہش ہے. کہا کیا؟ کہ مقام ابراہیمی کے پاس 2 رکعت نماز پڑھ لوں. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تیری خواہش بہت اچھی ہے، لیکن میں نبی ہوں، جب تک مجھے اللہ نہیں بتائے گا میں نہیں کر سکتا. ابھی کعبۃ اللہ سے باہر نہیں نکلے تھے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ نے فرمایا جو رائے فرش پر عمر کی ہے وہی رائے عرش پر میری بھی ہے. پڑھو 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس، سب کے لیے کر دیا گیا. دوسرے بات حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میری یہ خواہش ہے کہ آپ کی عورتیں، آپ کے ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، لیکن عمر کی خواہش ہے کہ وہ پردہ کر کے باہر نکلیں. اللہ کے رسول فرمایا عمر تیری رائے بہت اچھی ہے، لیکن جب تک مجھے اللہ حکم نہیں دے گا میں نہیں کر سکتا ہوں. آسمان سے جبریل آ گئے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ویدنین علیہن من جلابیبہن. فرمایا اے میرے حبیب، فرمایا آپ کی عورتوں سے کہہ دو، آپ کے بیٹیوں سے کہہ دو، اس کے بعد ساری امت کی عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن. فرمایا جو رائے فرش پر عمر کی ہے وہی رائے عرش پر کیا ہے؟ میری ہے. جس عمر کے بارے میں قرآن کی آیت اترے. عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز جنازہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. ان کا بیٹا مسلمان ہو چکا تھا. اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ اگر کسی نے تکلیف دی ہے نا تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے دی. جب جنازہ تیار ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹا کہنے لگا، اللہ کے رسول میں جانتا ہوں میرے باپ نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے، کوئی رات، کوئی دن، کوئی لمحہ اس نے نہیں چھوڑا آپ کو جو تکلیف نہ دی ہو، لیکن اگر آپ کی نماز جنازہ پڑھانے سے میرا باپ اگر جنت میں چلا جاتا ہے تو آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا نا. تو اللہ کے رسول تیار ہو گئے. وہ آپ تو چاہتے تھے کہ میرے امت کا ہر فرد جنت میں چلا جائے. اللہ کے رسول تیار ہو گئے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھائی ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. کس کی مجال تھی کہ اللہ کے رسول کو روکے؟ عمر کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول عمر کی رائے نہیں ہے کہ اس منافق کی نماز آپ پڑھائیں. عمر بالکل نہیں گوارا کرتا. سارے صحابہ سہم گئے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور عمر منع کر رہے ہیں. کہا جس نے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی نقصان والی بات نہیں ہے. فرمایا اللہ کے رسول میری بالکل رائے نہیں کہ آپ اس منافق کی نماز پڑھائے. ابھی بحث چل رہی تھی، آسمان سے جبرائیل آ گئے.
ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اے میرے حبیب اس منافق کی نماز جنازہ پڑھانے کی آپ کو ہرگز اجازت نہیں ہے، ولا تقم علی قبری، اور اس کے قبر پر آپ کو کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آگے اللہ اعلان کرتا ہے ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، میں خدا اعلان کرتا ہوں کہ آپ نبی ہو کر اگر 70 بار اس کے مغفرت کی دعا کریں گے میں ایک بار بھی اسے معاف نہیں کروں گا۔ جو رائے فرش پر عمر کی تھی وہی رائے عرش پر کیا ہو گئی؟ اللہ کی ہو گئی۔ لیکن جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو حضرت عمر کو بھی تو لے جا رہا ہے نا ساتھ میں۔ حضرت عمر کو پتہ چل گیا کہ میری موت واقع ہونے والی ہے۔ حضرت عمر نے آخری زندگی میں کہا، اپنے بیٹے کو بھیجا، جاؤ ماں عائشہ کے پاس جاؤ اور ایک بھیک مانگ کر لاؤ۔ عمر نے زندگی میں کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگی، ایک آخری بھیک میرے لیے مانگ کر لے آؤ۔ کہا کیا؟ حضرت عائشہ سے کہہ دو جا کر کہ جو جگہ آپ نے اپنے لیے رکھی ہے گنبد خضرا میں، یعنی حضرت آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر، یہ دونوں، تیسری جگہ اتنا ہی حجرہ تھا کہ 3 آدمی کی جگہ تھی۔ حضرت عائشہ نے اپنے لیے وہ جگہ رکھی تھی۔ کون دے گا بھائی؟ آپ کو پتہ ہے کہ گنبد خضرا نہیں بننا ہے، یہ نبی نہیں آنا ہے، یہ جگہ دوبارہ ملنی نہیں ہے، اتنی قیمتی جگہ ہے کہ آقا کے گود میں سونا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ لیکن جیسا حضرت عبداللہ نے جا کر کہا کہ ابا جان نے ایک بھیک مانگی ہے، کہا کیا؟ کہا کہ جو جگہ آپ نے اپنے لیے رکھی ہے اگر وہ دے سکو تو دے دو، میری خواہش ہے کہ میں آقا کے گود میں سو جاؤں۔ حضرت عائشہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور حضرت عائشہ نے کہا کہ عبداللہ مجھے منع کرتے ہوئے اس لیے شرم آتی ہے کہ میں نے تہجد میں میرے آقا کو دیکھا ہے، عمر کو اللہ سے مانگ کر لیا ہوا ہے۔ سارے صحابہ اللہ کے رسول کے مرید ہیں اور عمر جو ہے وہ اللہ کے رسول کی مراد ہیں، اللہ کے رسول نے مانگ کر لیا ہے، اس لیے مجھے شرم ہے، جا میں نے عمر کو جگہ دے دی۔ اللہ اکبر، یہ حضرت عائشہ کی بہت بڑی قربانی تھی۔ لیکن حضرت عمر نے کہا کہ میرا جنازہ اٹھے گا تو لوگ سوچیں گے کہ عمر نے دبدبے سے اپنے حکومت کا دبدبہ جما کر جگہ لے لی ہے، جب جنازہ اٹھے گا میں بول نہیں پاؤں گا، اس وقت میرا جنازہ وہاں لے جا کر رکھ دینا اور اس وقت حضرت عائشہ سے اجازت لینا، اگر حضرت عائشہ اجازت دے سب کے سامنے تو اندر داخل کرنا، نہ تو پھر جنت البقیع کے اندر مجھے دفن کر دینا۔ وہ عمر فاروق کے پاس موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہوتا ہے جبکہ آپ شہید ہیں، اور شہادت کہاں ہوئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرما میدان جنگ کے اندر اور میری قبر بنا دے مدینہ منورہ کے اندر۔ اللہ نے بڑھا کر دے دیا، شہادت دی تو منبر رسول کے پاس اور جگہ دی تو اللہ کے رسول کے گود میں جگہ عطا فرمائی۔ تو وہ عمر کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عمر چلنا ہے، کہا چلو تیار ہے، وہ ہم سے تھوڑی پوچھے گا، وہ تو آتا ہے، وہ تو اپنا پنجہ گاڑ دیتا ہے۔ یہ تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اور آپ کی عنایتیں ہیں، آپ کی توجہات ہیں۔ جیسا ایک صحابی بیمار تھے اور غریب صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سبزی دیہات سے سبزی لا کر شہر میں بیچا کرتے تھے، اور کوئی دن اچھی سبزی آتی ہے نا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لا کر دیا کرے۔ انہوں نے زندگی میں ایک دعا کی تھی کہ اللہ جب میرے موت کا وقت ہو نا، آخری وقت، اس وقت مجھے آخری دیدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرا دینا، بس یہ میری آخری خواہش ہے۔ اللہ نے دعا سن لی، وہ صحابی بیمار پڑے، اللہ کے رسول عیادت کے لیے تشریف لے گئے، کہا میرا لاڈلا میرا غریب صحابی بیمار ہے۔ جب گھر پہنچے، جیسے پہنچے ملک الموت کھڑے ہو گئے آ کر۔ اللہ کے رسول نے کہا تو آ گئے بھائی؟ ملک الموت کہاں آ گیا؟ کہا میرا بڑا لاڈلا ہے، اس کے ساتھ تھوڑا نرمی کا معاملہ کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یوں کہا نا کہ بھئی میرا لاڈلا ہے، اس کے ساتھ تھوڑا نرمی کا معاملہ کرنا، تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے پہلے سے کہہ کر رکھا ہوا ہے کہ میرے حبیب کے جتنے لاڈلے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اس لیے تو میں نے انگلی رکھی ہے، ورنہ تو میں پنجہ گاڑ دیتا ہوں اور میں سینہ دبوچ لیتا ہوں، مجھے کوئی دیر نہیں لگتی ہے، لیکن میں نے شہادت کی انگلی رکھی ہے اور جس پر شہادت کی انگلی رکھتا ہوں اس کی روح آسانی سے نکالتا ہوں۔ یہ ہمارے آقا کے دعاؤں کا صدقہ ہے کہ امت کبھی سجدے میں جا رہی ہے، امت کبھی قرآن پڑھتے ہوئے جا رہی ہے، امت کبھی بستر میں سوئی ہے اور آسانی کی موت ہو رہی ہے، یہ میرے آقا کے دعاؤں کا صدقہ ہے میرے۔ ہاں اگر بندہ گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، تب بھی رحم ہے کہ اس کی روح نکلتے وقت میں جتنی تکلیف ہو رہی ہے نا، اللہ پاک اس کے گناہوں کو اس وقت بھی معاف فرما رہا ہے۔ یہ بھی میرے اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ تو بہرحال موت ایک پل ہے،
ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے، اور جب تک موت نہیں آئے گی اس وقت تک اللہ کی ملاقات بھی نہیں ہوگی۔ تو موت کی تیاری ہر وقت کر کے رہے بھائی، موت تو ہمارے سر پر سوار ہے، فرشتے جو موت کا فرشتہ ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے اور پیغام بھیج چکا ہے، میسیج دے چکا ہے۔ بغیر میسیج بغیر پیغام کے تو فرشتہ آتا نہیں ہے۔ تمہارے داڑھی کے بال، تمہارے سر کے بال سفید ہو گئے، فرمایا موت کا پیغام آ گیا تمہارے پاس۔ تمہارے دانت میں درد ہو گیا، موت کا پیغام آ گیا تمہارے پاس۔ تمہاری ہڈیاں کمزور ہو گئی، موت کا پیغام آ گیا ہے۔ فرشتہ براہ راست نہیں آتا اس طریقے سے کہ وہ بغیر بولے اور بغیر پیغام دے، تو پیغام مل چکے ہیں۔ اب ہم سب کو مل کر تیاری کرنی ہے، اور ہر وقت اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں ایمان پر موت نصیب فرما، کیونکہ جو آخری زندگی کا خلاصہ ہے نا بھئی، ساری محنتوں کا نچوڑ یہی ہے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، مسجدیں بنوا رہے ہیں، مدرسے بنوا رہے ہیں، غریبوں کو کھلا رہے ہیں۔ سب کا نچوڑ یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہوگا تو سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی والی موت نصیب فرمائے، کلمے والی موت نصیب فرمائے۔